جن لوگوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان لے آیا، ایمان لے آنے کے بعد نیک عمل کیا، ایمان لے آنے کے بعد صالح عمل کر لیا، ایمان لے آنے کے بعد قرآن کے اصولوں کے اوپر عمل کر لیا اور نماز کو قائم رکھا، جن لوگوں نے ایمان لے آنے کے بعد عمل صالح کیا اور نماز کو قائم کر لیا، اور جو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے رزق دیا ہے اس رزق کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں خرچ کر لیا، لہم اجرہم عند ربہم، تو اس کا اجر جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے موجود ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں اس کا اجر موجود ہے۔ نبی اکرم جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب سرزمین مکہ سے ہجرت کر کے مدینہ کی طرف تشریف لے گئے، وہاں پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقریباً 16 یا 17 مہینے تک بیت المقدس کی طرف اپنی چہرے کو کر کے نمازیں پڑھی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب بھی نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اللہ تبارک و تعالیٰ سے یہ دعا کرتے تھے کہ پروردگار عالم ہمارے لیے قبلے کو بدل دیا جائے اور ہمارا قبلہ بیت اللہ کو بنا دیا جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دعا کو قبول کیا اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ یعنی قبلے کو بدلنے کا حکم دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے نماز کی حالت میں ہی یہ حکم دے دیا کہ اپنے قبلے کو بدل لیا جائے، یعنی بیت المقدس سے اپنے چہرے کو پھیر کر کے بیت اللہ کی طرف کر لیا جائے۔ اور صحابہ کرام نے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے قبلے کو بدل دیا۔ جب یہ باتیں کفار و مشرکین تک پہنچی تو ان لوگوں نے واہ ویلا کرنا شروع کر دیا، مشرکین نے اس کے اوپر تبصرہ کرنا شروع کر دیا، اور مشرکین اور کافر اسی طاق میں لگے ہوئے رہتے تھے، اسی فراق میں رہتے تھے کہ کہیں سے مجھے کوئی سونسا مل جائے اور مسلمانوں کے اوپر طنز کسا جائے۔ جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے تحویل قبلہ کا حکم دیا تو کفار و مشرکین نے مسلمانوں کے اوپر طنز کسنا شروع کر دیا اور یہ کہنا شروع کر دیا کہ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمہارے پہلے قبلے کو بدل کر کے بیت اللہ کو تمہارا قبلہ بنا دیا ہے تو کیا اس سے پہلے جو تم قبلے کی طرف یعنی بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز کو پڑھا کرتے تھے، پھر اس نماز کا کیا ہوگا؟ کیا وہ تمہاری ساری کی ساری نمازیں برباد ہو جائے گی؟ جب کفار و مشرکین نے یہ سوال کھڑا کیا تو اس کے زد میں کچھ مسلمان بھی آ گئے، کچھ صحابہ کرام بھی آ گئے اور وہ بھی یہ سوال کرنے لگے کہ آخر ہماری نماز کا کیا ہوگا جو ہم نے بیت المقدس کی طرف منہ کر کے یعنی اپنے چہرے کو کر کے میں نے نمازیں پڑھی ہے، اس نماز کا پھر کیا ہوگا؟ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کا جواب قرآن مجید کے اندر دیا، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے یہ لوگ سوالیہ نشان کھڑا کر رہے تھے کہ ہم نے جو بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نمازیں پڑھی ہے آخر اس نمازوں کا کیا ہوگا؟ کہیں وہ ہماری نمازیں برباد نہ ہو جائے، کہیں وہ ہماری ضائع اور برباد نہ ہو جائے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی کا جواب اس آیت کریمہ کے اندر دے رہا ہے، وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے، وہ تمہارے ایمان کو برباد کر دے۔ وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، سوال صحابہ کرام اور کفار و مشرکین یہ کر رہے تھے کہ اس نماز کا کیا ہوگا جو ہم نے بیت اللہ کی طرف اپنی منہ کر کے نمازیں پڑھی ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس آیت کریمہ کے اندر کہہ رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔ سوال نماز کا ہو رہا ہے لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ اسی نماز کو ایمان کہہ کر کے اس نماز کی اہمیت کو بڑھا رہا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کہہ رہا ہے وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ، اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا پڑی ہے کہ وہ تمہارے ایمان کو ضائع کر دے۔
اب یہاں پر سوچنے والی بات یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی نماز کو بعین ہی ایمان کہہ رہا ہے، یعنی نماز ہی کو ایمان قرار دے رہا ہے۔ یعنی اللہ تبارک و تعالی نے قرآن مجید کے اندر نماز کی ایک سب سے بڑی اہمیت کو واضح کیا ہے۔ اگر ایک آدمی بغیر نماز کی یہ کہتا ہے کہ ہم مسلمان ہیں، بغیر نماز پڑھی یہ کہتا ہے کہ ہم مومن ہیں، ہم متقی ہیں، ہم پرہیزگار ہیں، تو اللہ تبارک و تعالی نماز کو ایمان کہہ کر کے اس بات کا جواب دے رہا ہے کہ تمہارا ایمان جو ہے وہ کامل نہیں ہے، تمہارا ایمان جو ہے وہ مکمل نہیں ہے، کیونکہ اللہ تبارک و تعالی نماز ہی کو ایمان قرار دے رہا ہے۔ بغیر نماز کے اس کا ایمان مکمل ہو ہی نہیں سکتا، اور اس لیے نہیں ہو سکتا کیونکہ اسلام کے 5 ستونوں میں سے ایک ستون نماز ہے۔ کلمہ لا الہ الا اللہ کے اقرار کے بعد سب سے پہلی ذمہ داری اگر مسلمانوں کے اوپر کوئی عائد ہوتی ہے تو وہ ذمہ داری نماز کی ذمہ داری ہے۔ اگر آپ نے نماز ادا کر لی، اس کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ زکوٰۃ کو ادا کریں۔ اگر آپ نے نماز کو ادا کر لیا، اس کے بعد آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ روزے کے فریضے کو انجام پورا کریں۔ اگر آپ نے نماز کو ادا کر لیا، پھر آپ کے اوپر ذمہ داری ہے کہ آپ حج اور بیت اللہ کے اندر جا کر کے طواف کریں اور حج بیت اللہ کریں۔ اگر آپ بے نمازی ہیں تو یہ یاد رہے کہ آپ کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ اس بات کو بالکل کلیئر کر دیا کہ نماز ہی ایمان ہے، اور قرآن کے اندر اس بات کو واضح کرنا گویا کہ یہ نماز کی ایک بہت بڑی اہمیت کو اللہ تبارک و تعالی واضح کر رہا ہے۔